السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ وہ دلوں میں بھی لڑی جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایمان اور حکمت کے گہرے سبق چھوڑ جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کا تجزیہ کر رہے ہیں، غزوہ حنین۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج کو ایک ایسے امتحان کا سامنا کرنا پڑا جس کی انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا میدان جنگ میں یا زندگی میں کامیابی کا دار و مدار صرف تعداد پر یا وسائل پر ہوتا ہے؟ غزوہ حنین اس سوال کا ایک بڑا حیران کن اور گہرا جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ مکہ کی عظیم الشان فتح کے فوراً بعد پیش آیا، ایک ایسا وقت جب اسلامی ریاست اپنے عروج پر تھیں اور ہر طرف خوشی کا سامان تھا۔ اگر ہم ٹائم لائن پہ نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعات کتنی تیزی سے پیش آئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، لیکن اس فتح سے علاقے کے جو طاقتور قبائل تھے، خاص طور پر حوازن اور ثقیف، وہ خطرہ محسوس کرنے لگے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنا لیا۔ چنانچہ اسی سال شوال کے مہینے میں اسلامی لشکر کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ 12,000 یہ اس وقت تک مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ سوچے ذرا، 10,000 مجاہدین تو وہ تھے جو مکہ کی فتح میں شریک تھے، اور ان کے ساتھ 2,000 مکہ کے نو مسلم بھی شامل ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لیکن یہی عددی برتری ایک بہت بڑے روحانی امتحان کی وجہ بن گئی۔ جب انسان اپنی طاقت اور اپنے وسائل کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی اس کا بھروسہ اصل مددگار سے ہٹ کر ان چیزوں پر چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جو لشکر میں پھیل رہا تھا۔ کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ارے، آج تو ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے ہرگز ہار نہیں سکتے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب بھروسہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف دشمن جو تعداد میں کم تھے، انہوں نے جنگی حکمت عملی کا بہترین استعمال کیا۔ انہوں نے حنین کی تنگ وادی میں، جہاں سے مسلمانوں کو گزرنا ہی تھا، گھات لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہاڑی دروں میں چھپ کر بس صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا دشمن کو انتظار تھا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر کا اگلا حصہ وادی میں داخل ہوا، اچانک ہر طرف سے تیروں کی ایک شدید بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور اتنا شدید تھا کہ لشکر کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور سپاہی میدان چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن ہر امتحان میں ایک فیصلہ کن لمحہ آتا ہے۔ حنین کی جنگ میں یہ لمحہ قیادت کی ثابت قدمی کا تھا۔ جب پورے لشکر میں انتشار تھا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف منظر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو افراتفری کا شکار ہو کر پیچھے ہٹ رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چند جانثار صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں۔ اور اسی افراتفری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہچان اور اپنے مشن کا اعلان کیا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اس مشن کی بنیاد سچائی پر ہے اور اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ یہ آواز یقین اور ہمت کا ایک زبردست پیغام تھا۔ تو جنگ کا پاسا پلٹا کیسے؟ سب کچھ ایک آواز سے شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ وہ صحابہ کو پکاریں۔ ان کی گونجتی آواز نے جیسے جادو کا کام کیا۔ جو صحابہ بکھر چکے تھے وہ فوراً واپس پلٹے اور اپنے قائد کے گرد جمع ہو گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جو جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ بکھرا ہوا لشکر جب دوبارہ اکٹھا ہوا تو اس کا جوش اور جذبہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اب جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ مسلمانوں نے ایک نئے عزم کے ساتھ دشمن پر اتنا بھرپور حملہ کیا کہ اس بار ان کا اعتماد اپنی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر تھا۔ اور نتیجہ ایک فتح مبین، یعنی ایک کھلی واضح کامیابی کی صورت میں نکلا۔ یہ فتح اس لیے بھی بہت خاص ہے کہ یہ ایک ابتدائی دھچکے اور بظاہر شکست کے بعد ملی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل طاقت اللہ کی مدد اور قیادت پر غیر متزلزل یقین میں ہی ہے۔ تو آئیے اس پورے واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ ہر تاریخی واقعہ اپنے اندر مستقبل کے لیے بڑی زبردست رہنمائی رکھتا ہے۔
یہ چند باتیں اس جنگ کا اصل نچوڑ ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فتح کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہے۔ دوسرا، اپنی طاقت اور وسائل پر غرور ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسرا، یہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیادت کی ثابت قدمی اور اس کی اطاعت ہی بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ فتح دلا سکتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت غزوہ حنین کے سبق کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے کہ فتح اور مدد کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی جد و جہد میں حقیقی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہماری اپنی صلاحیتیں اور ہمارے وسائل، یا ہمارا ایمان اور اللہ پر توکل؟ Join us and register now for online transformation.